اگر کوئی بات بے شک اگر حکومتی کوئی چیز ہم کیس ہار بھی جاتے ہیں یا حکومت کے خلاف تو کیس تھا ہی نہیں، تو ضرور فیکچول بات کریں، سو بسم اللہ، لیکن خدا کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لندن میں کل کیا ہوا اور ہیئرنگ کیا تھی اور اس میں سے کیا نکلا۔ بڑی سمپل سی بات ہے، میں بڑے آسان الفاظ میں سب کو بیان کر دیتا ہوں، شاید ان کو اور ان کے حواریوں کو بھی سمجھ آ جائے جو مطلب آن انسٹرکشنز جھوٹ نہیں بول رہے، شاید ویسے ہی جذبات میں آ کے بول رہے ہوں گے۔ کچھ ہیں جو آن انسٹرکشنز بولتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ جی شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا تھا کہ جی وہ مقدمہ کریں گے ڈیلی میل کے اوپر، ڈیوڈ روز کے اوپر، شہزاد اکبر کے اوپر اور عمران خان صاحب کے اوپر۔ تو پہلے ہی وہ اپنے وعدے میں سے کوئی 75% تو ٹھوس ہو گئے اور انہوں نے صرف ڈیلی میل کے اوپر اور ڈیوڈ روز کے اوپر مقدمہ کیا۔ جب انہوں نے یہ مقدمہ کیا تو اس کا پہلی کارروائی ہوتی ہے کہ آپ ان کو نوٹس سرو کرتے ہیں۔ انہوں نے ڈیلی میل وغیرہ کو نوٹس سرو کیا کہ آپ اتنے دنوں میں معافی مانگے ورنہ ہم آپ کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی سٹوری پہ قائم ہیں، ہم معافی نہیں مانگتے، آپ اپنا شوق پورا کر لیجیے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد پھر انہوں نے عدالت میں اپنا کیس داخل کر دیا، اس کو پرٹیکولرز آف کلیم کہتے ہیں، ڈیفیمیشن کے لیے۔ جب انہوں نے مقدمہ داخل کر دیا تو اس کے بعد اس کیس کی جو سب سے پہلی سٹیج تھی وہ تھی اس کی ایک میننگ ہیئرنگ رکھی گئی۔ میننگ ہیئرنگ جو رکھی گئی اس کا مقصد کیا تھا، اور میننگ ہیئرنگ بھی جو ہے ڈیلی میل کے ہی لائرز کی طرف سے انیشیٹ کی گئی کہ پہلے یہ واضح کر دیا جائے کہ ہم نے کس چیز کا جواب دینا ہے اور کس چیز کا جواب نہیں دینا۔ اب میننگ ہیئرنگ جو ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس ہیئرنگ پہ ہونا کیا ہے؟ اس میں اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ ایک عام آدمی، کوئی بھی ریڈر ہے، چاہے وہ برطانیہ میں ہے یا پاکستان میں ہے، جب وہ اس آرٹیکل کو پڑھتا ہے، جو یہ آرٹیکل ڈیلی میل کا ڈیوڈ روز کی طرف سے لکھا ہوا تھا، تو اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے، وہ کیا تاثر لیتا ہے، اور ایک عام آدمی نے کیا تاثر لیا۔ تو جو جج نے کہا کہ ایک عام آدمی نے، کیونکہ جج نے بھی صرف آرٹیکل پڑھا، اور اس نے کہا کہ عام آدمی نے جب یہ آرٹیکل پڑھا تو اس نے یہ تاثر لیا کہ شہباز شریف اور ان کا خاندان منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ یہ اس آرٹیکل نے تاثر دیا کہ شہباز شریف اور اس کا خاندان کرپشن، کرپٹ پریکٹسز اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ اور دوسرا تاثر اس نے آرٹیکل نے یہ دیا کہ علی عمران نے، جو کہ داماد ہے شہباز شریف کا، تو اس لیے انڈائریکٹلی شہباز شریف بھی اس کام میں ملوث ہے، جو ڈفیڈ کے فنڈ سے آئے ہوئے پیسے تھے ارتھ کویک وغیرہ کے، اس میں خرد برد کی، مالی خرد برد کی۔ جج نے یہ کہا اب یہ کوئی فیکچول چیز نہیں ہو رہی، ایک آرٹیکل آیا، جس طرح آپ صحافی ہیں، آپ کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں، اس کی ایک میننگ ہیئرنگ ہوتی ہے پہلے، اور اس کے اندر یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس آرٹیکل سے کیا لگتا ہے کہ کسی نے اگر یہ کام نہیں کیا تو ڈیفیمیشن ہوئی ہوگی۔ تو اس نے، جج نے یہ پڑھ کے کہا کہ جی بالکل یہ آرٹیکل پڑھ کے لگتا ہے، تاثر یہ جاتا ہے کہ چونکہ اس میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ شہباز شریف اور اس کا خاندان منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، اور اس کے داماد نے ڈفیڈ، جو کہ برٹش ٹیکس پیئر کے پیسوں سے آیا ہوا پیسہ تھا، اس کے اندر خرد برد کی، اس لیے یہ ڈیفیمیشن ہو سکتی ہے اگر ڈیلی میل اپنی سٹوری کو کوالیفائی نہیں کر پاتا، یعنی کہ وہ یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ ہم نے جو چیزیں اس سٹوری کے اندر لکھی وہ کسی فیکچول چیز کے اوپر بیس تھی اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایویڈنس ہے۔ تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ اس کا اگلا سٹیج یہ ہوگا کہ یہ کیس اب ٹرائل کی طرف جائے گا، جہاں پہ ڈیلی میل کو اپنے شواہد پیش کرنے کا کہا جائے گا کہ آپ نے اس آرٹیکل کے اندر جو بھی 1 2 3 4 5 باتیں کی ہیں، ان باتوں کے لیے آپ کے پاس کیا شواہد ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈیلی میل سے یہ پوچھا جائے گا ٹرائل میں کہ آپ نے کہا کہ شہباز شریف کے خاندان نے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی، آپ کے پاس اس منی لانڈرنگ کو یہ کہنے کے لیے کہ یہ منی لانڈرنگ ہے کیا ثبوت ہے؟ اچھا یہ کوئی کرمنل ٹرائل نہیں ہے، ڈیفیمیشن کا ٹرائل ہے، اس کا سول سٹینڈرڈ ہوتا ہے، تو ثبوت تو وہی دکھائیں گے، وہ جو منظور پاپڑ والا اور دیگر لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے، جو ان کے ناموں سے پیسے یہاں ایک شہباز کے بچوں کے پیسوں اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ابھی چلنی ہیں، لیکن امیجیٹلی یہ تاثر دیا گیا
اور بڑی مس رپورٹنگ بھی ہوئی کہ جی یہ جیسے کوئی شہباز شریف ڈیلی میل کے اوپر اپنا ہتک عزت کا کیس جیت گئے، تو تمام شہباز شریف اور ان کے چاہنے والوں کے لیے عرض ہے کہ یہ ہرگز درست رپورٹنگ نہیں تھی۔ ویسے تو اس کو تمام لوگوں نے جو وہاں پہ اور بھی موجود تھے، ماں سوائے ایک دو کے جو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں انفلوئنس تھے، اس کے علاوہ تو جتنے رپورٹرز نے رپورٹنگ کی ہے انہوں نے یہی کی ہے کہ جی یہ میننگ ہیئرنگ ہے، اور اس کے بعد اب اگلا سٹیج ہے اس کا ٹرائل کا، اس کے اوپر جانا ہے۔ تو یہ صرف اس کا فرسٹ فیز آف دیٹ ہیئرنگ ہے۔